3 آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے، اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت ہے۔ تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا، اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی، تمہیں بہت برا لگا۔ کوئی شخص گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بغیر کسی ربط کے۔ تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر کے قابل نہیں ہے، آپ ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، پڑا مردہ ہے، آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہیں اس کی بوٹی اڑا لیں۔ اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے پر۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ ہے۔ اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے۔ آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر۔ اگر وہ ہوتا اور بات کرتے، اور یہ چیز پسندیدہ ہے، اگر آپ پبلک کے اندر اس کے منہ پر کہیے بات تو معلوم ہوگا، بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا کوئی عیب ہے، علیحدگی میں جا کر بتاؤ، بھائی تمہارے اندر مجھے یہ نقص نظر آ رہا ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، مجھے تم سے کوئی قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ یہ نہایت پسندیدہ بات ہے۔ اس کو کہا گیا المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہے۔